حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت کی خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ آپ نے انہیں نبی علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا اور آپ کی واضح علامات بھی بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بلایا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کی روشنی کو منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا، خواہ کافر ناخوش ہوں۔ سورہ صف آیت نمبر 6 تا 8۔ مزید ارشاد الہی ہے، ترجمہ: وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر وعظ فرمایا اور بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو چکی ہے، اب عرب سے نبی امی پیدا ہوگا جو سلسلہ نبوت کو مکمل طور پر ختم کرنے والا ہوگا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر آپ کی قوم کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسی ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، اور ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ عیسی ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد ہیں سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 تا 115۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو حکم دیا کہ 30 روزے رکھیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب 30 روزے پورے ہو گئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہوتا کہ وہ اس میں سے کھائیں اور انہیں یہ اطمینان بھی حاصل ہو جائے کہ ان کی عبادت قبول ہو گئی ہے، اور بعد میں خوشی کا یہ دن ان کے لیے عید کے طور پر مقرر ہو جائے تاکہ روزے رکھنے کے بعد اس دن خوشی منایا کریں، اور یہ آسمانی کھانا اتنا ہو کہ ہر امیر غریب کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ اس نعمت کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکیں گے جس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا،
تاہم لوگوں نے اصرار کیا کہ اللہ سے یہ درخواست ضرور کریں۔ ان کے اصرار پر آپ اون کا سادہ اور معمولی لباس پہن کر مسلح پر کھڑے ہو گئے، سر جھکا کر آنکھوں سے آنسو بہانے لگے اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ ان کی یہ درخواست قبول ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ بادلوں کے درمیان آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ وہ لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے تھے کہ اس کا نزول رحمت و برکت کا باعث ہو، عذاب کا باعث نہ ہو۔ قریب ہوتے ہوتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر ٹک گیا۔ وہ رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والے اللہ کے نام سے، اور رومال اٹھا دیا۔ دسترخوان پر 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ ایک قول کے مطابق سرکہ، انار اور دوسرے پھل بھی تھے۔ اس کی بہت عمدہ خوشبو تھی۔ ان تمام اشیاء کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ لوگوں نے کہا پہلے آپ شروع کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا سوال تو تم ہی نے کیا تھا، پھر بھی انہوں نے شروع کرنے سے انکار کیا۔ آپ نے غریبوں، محتاجوں اور معذوروں کو حکم دیا کہ کھانا شروع کریں۔ ان کی تعداد 1300 کے قریب تھی۔ انہوں نے کھایا تو ہر آفت زدہ اور بیمار تندرست ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر ان کو افسوس ہوا کہ ہم نے کیوں نہ کھایا۔ بعض حضرات بیان کرتے ہیں کہ پہلے پہل دسترخوان ہر روز اترتا تھا اور سب لوگ بیک وقت اس سے کھاتے تھے۔ ان کی تعداد 7000 افراد تک پہنچ جاتی تھی۔ کچھ مدت کے بعد وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اترنے لگا، جس طرح صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن معجزاتی اونٹنی کا دودھ پیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے صرف غریبوں اور محتاجوں کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس پر بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو گئے اور منافقوں نے نازیبا باتیں کہنا شروع کر دی۔ تب دسترخوان اترنا بالکل بند ہو گیا اور نبی علیہ السلام پر تنقید کرنے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دسترخوان نازل نہیں ہوا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق کی ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اس پر وہ ڈر گئے اور مطالبہ واپس لے لیا۔ علاوہ ازیں عیسائیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ اتنا اہم واقعہ نقل ہونا چاہیے تھا۔ واللہ اعلم۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا تو آپ رو پڑتے۔ فرماتے ابن مریم کے لیے مناسب نہیں کہ قیامت کا ذکر سن کر خاموش رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا، جس طرح بادشاہوں نے حکمت و دانائی تمہارے لیے چھوڑ دی ہے، تم دنیا ان کے لیے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دریافت کرو، میں نرم دل ہوں اور اپنی نظر میں چھوٹا ہوں۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، جو کہ روٹی کھاؤ، سادہ پانی پیو اور دنیا سے صحیح سلامت امن و امان کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے۔ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں سب سے برا شخص وہ عالم ہے جو اپنے علم سے اپنی خواہش کو مقدم رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب لوگ اسی جیسے بن جائے۔ آپ فرماتے تھے دنیا میں سے گزر جاؤ، اسے گھر نہ سمجھ لو۔ نیز آپ نے فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے اور ناجائز نظروں سے دل میں گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم کے کمزور بیٹے، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں مہمان کی طرح رہ اور مسجدوں کو گھر بنا لے۔ اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، جسم کو صبر کی تعلیم دے اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈال۔ کل کے رزق کا فکر نہ کر، یہ بھی گناہ ہے۔